الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں قرآن کے نزول کے سلسلے سے جو شب قدر میں ہوا ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، قرآن شب قدر میں لوح محفوظ پر یکبارگی نازل ہوا ہے، اور جب جب جیسے ضرورت رہی ہے تنزیل، یہ انزال ہے، انزلنا ہے، اور تنزیل کی منزل یہ ہے کہ جب جب ضرورت رہی ہے پیغمبر پر نازل ہوتا رہا ہے، چند آیتوں کی شکل میں، سورت کی شکل میں۔ تو یہ تو قرآن سے متعلق ہے، اور شب قدر سے متعلق کی اس کی اہمیت کیا ہے اسی سورہ میں یہ ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اسی میں ملائکہ نازل ہوتے رہے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل سلامتی اور تمام احکام کو لے کر خدا کی طرف سے۔ آئیے دیکھیے، یہ پچھلی 2 شبوں سے بھی افضل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک کی 23ویں کو شب بیداری کرے اور 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، 5ویں امام کا ایک قول ہے، یاد رکھیں، اور اگر نمازیں قضا ہیں تو 6 دن کی نماز قضا کرنے سے۔ یہ 6 دن کی کیوں کہا؟ جتنی پڑھتا ہے آدمی اتنی ہی دن کی ادا ہوتی ہے۔ تو کئی سوال ہیں، اس کا جواب بھی دینا ہے۔ کیا 6 دن کی نماز 2 دن کی کر کے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، یا تینوں شبوں میں پڑھ سکتا ہے، یا اکٹھا پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، امام کے فرمائش کے مطابق امام باقر صاحب کے یا 100 رکعت نماز پڑھے 2 رکعت کر کے مستحب کی نیت سے، اور یا یہ ہے کہ اتنے ہی یعنی 102 رکعت بنے گی 6 دن کی نماز پڑھے ایک ہی رات میں، ٹھیک ہے۔ اور پہلے جو پڑھے گا وہ امام کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، آپ کی قضا نماز ادا ہو جائے گی، یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی چاہیں آپ پڑھیں، پھر کیوں 6 ہی دن کی، جتنی آپ چاہیں آپ کی اگر قضا ہے اس کو پڑھتے رہیں، لیکن یہ امام کے فرمان سے 6 دن کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں رات کو، شب کو احیا کرنے کے قصد سے۔ خدا دنیا میں اس کی روزی زیادہ کرتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، ڈوبنے سے اور مکان کے نیچے دبنے سے، لقمہ گلے میں پھنسنے سے اور درندوں کے شر سے پناہ دیتا ہے، اور اس سے منکر و نکیر کا خوف دور اس سے کرتا ہے۔ وہ قبر سے جب باہر آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اہل محشر کو روشنی اس سے حاصل ہوگی، اور اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے لیے آتش جہنم سے بیزاری صراط پر سے گزرنے اور عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی سند لکھ دیں گے، اور وہ بے حساب داخل بہشت ہوگا، اللہ اکبر، اور جنت میں صدیقوں اور شہداء و صالحین کے ہمراہ ہوگا۔ بڑی اہمیت، بڑے ثواب ہیں، لہذا اس شب میں چند مخصوص اعمال ہیں، جیسے اعمال تو 2 رکعت نماز والا 19 والا، اور 21 میں جو کیا ہے بس نیت بدلی رہے گی، نماز پڑھتا ہوں میں 23ویں شب قدر کی 2 رکعت، اور الحمد کے بعد قل اللہ 7 مرتبہ 2 رکعت میں، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور وہی سر پر رکھ کے قرآن اور سامنے رکھ کے قرآن پڑھنے والی دعا ہے۔ اس میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، 2 شبوں میں آپ کر چکے ہیں، بس آج کے مخصوص اعمال شب کے جو بتا رہا ہوں۔ اس شب میں 2 غسل سنت ہے، ایک شب کے اول حصے میں اور دوسرا شب کے آخری حصے میں۔ دوسرا مخصوص عمل، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عنکبوت، سورہ روم پڑھے وہ اس شب میں اہل بہشت سے ہوگا۔ تیسرے سورہ کے پڑھنے کی تاکید امام نے کی ہے، وہ ہے سورہ دخان۔ اور چوتھا عمل مخصوص آج کی رات 1000 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پڑھنا۔ وہ 5واں عمل مخصوص جو ہے دعائے جوشن کبیر و صغیر پڑھے،
اور دعائے شب قدر یہ ہے، اس کو پڑھ دے رہے ہیں، اللہم امدد لی فی عمری، اے اللہ میری عمر میں اضافہ فرما، واوسع لی فی رزقی، اور میرے رزق میں وسعت فرما، واسع لی جسمی، اور میرے جسم کو سالم فرما، وبلغنی عملی، اور میری آرزوؤں کو پوری فرما، وَإِن كُنْتَ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ إِن كُنْتُ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ فَامْحُنِي مِنَ پروردگار اگر میں شقی اور بدبخت میں سے ہوں تو فَامْحُنِي مِنَ الْأَشْقِيَاءِ، اشقیاء سے مجھ کو میرے نام کو مٹا دے، وَاكْتُبْنِي مِنَ السُّعَدَاءِ، اور نیک لوگوں میں میرا نام لکھ دے، اس لیے کہ تو نے اپنی کتاب منزل میں جو نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے اور تیرے وہ رسول ہیں، اللہ نبی المنزل المرسل صلواتک علیہ وآلہ، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده، تو ہی نے تو فرمایا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رہنے دیتا ہے، اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ یہ دعا ہے، انشاءاللہ آپ مومنین پڑھیں اور سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اس لیے دوسرے کے حق میں دعا کرنا، اپنے حق میں دعا قبولیت کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کی دعا کی، اور دعائے فرج اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن، اس کی تلاوت کریں انشاءاللہ۔ اس رات میں آپ جو بھی دعا کریں گے خداوند عالم اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں قبول فرمائے۔ التماس دعا انشاءاللہ۔